یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں یونس نام کا ایک کسان اپنی بیوی اور اپنے بیٹے ابراہیم کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس میں وہ سبزیاں اگاتے اور بازار میں بیچ کے اپنے گزر بسر کرتے تھے۔ صبح سے شام تک یونس اور ابراہیم کھیت میں کام کرتے، سبزیاں کاٹتے اور انہیں بازار لے جانے کے لیے تیار کرتے۔ یونس ہمیشہ خود ہی بازار جاتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ابراہیم ابھی چھوٹا ہے اور کاروبار کی سمجھ نہیں رکھتا۔ ایک دن یونس نے بیل گاڑی میں سبزیاں لا دیں اور بازار جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بازار پہنچ کر وہ گاہکوں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر گزری تو وہاں سے ایک سردار گزرا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ اس کی بیوی نے آج سبزی بنانے کے لیے کہا تھا۔ وہ یونس کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، بھائی کیا بیچ رہے ہو؟ یونس خوش ہو کر بولا، آج ہی تازہ سبزیاں کاٹ کر لایا ہوں، چاہیں تو مناسب دام میں دے دیتا ہوں۔ سردار کو یونس بڑا سیدھا سادہ اور بھولا بھالا معلوم ہوا۔ اس نے کہا، یہ ساری سبزیاں کتنے میں دو گے؟ یونس دل ہی دل میں خوش ہوا کہ آج انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا، ان سب سبزیوں کے 500 دینار دے دے۔ سردار نے 500 دینار نکالے اور کہا، یہ لو، مگر سبزیاں میرے گھر پہنچا دو۔ یونس خوشی سے مان گیا۔ سردار کو بھی بیل گاڑی پر بٹھا لیا اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو یونس نے کہا، سردار جلدی میری بیل گاڑی خالی کروا دو، مجھے گھر جانا ہے۔ سردار مسکرایا اور بولا، کون سی گاڑی؟ میں نے تو تمہیں اس گاڑی کے 500 دینار دیے تھے۔ یونس حیران ہو کر بولا، نہیں سردار، میں نے صرف سبزیوں کے 500 دینار بولے تھے۔ سردار سخت لہجے میں بولا، میں نے پوچھا تھا پوری گاڑی کے کتنے لوگے، تم نے کہا 500، اب زبان سے پھر رہے ہو، تم جیسے لوگ وعدے کے پکے نہیں ہوتے۔ پھر اس نے نوکروں کو آواز دی جنہوں نے یونس کے کپڑے اتار کر اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یونس شرمندگی اور ذلت کی حالت میں سارا دن جنگل میں چھپا رہا۔ رات ڈھلنے لگی تو یونس چپکے سے اپنے گھر لوٹا۔ اس کی حالت دیکھ کر بیوی اور بیٹا فوراً اس کے پاس آئے۔ بیوی نے جلدی سے چادر اوڑھائی اور پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا یونس؟ یہ حالت کیسے ہوئی؟ یونس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے سارا واقعہ سسکیاں لیتے ہوئے بیان کیا کہ سردار نے کس طرح 500 دینار میں اس کی سبزیاں ہی نہیں بلکہ اس کی عزت بھی خرید لی۔ یہ سن کر بیٹے ابراہیم کا خون کھول اٹھا۔ وہ غصے سے بولا، ابا جان، کل بازار میں جاؤں گا، اس سردار سے آپ کی بے عزتی کا بدلہ لوں گا اور اپنی بیل گاڑی بھی واپس لاؤں گا۔ یونس نے بیٹے کے جذبات دیکھے تو نرمی سے سمجھایا، نہیں بیٹا، وہ سردار بہت چالاک اور ظالم ہے، کہیں تو بھی کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ ابراہیم نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، نہیں ابا جی، آپ بس اس کا حلیہ بتا دیں، پھر دیکھنا آپ کا بیٹا کس طرح آپ کی عزت واپس لاتا ہے۔ یونس نے بیٹے کو سردار کا سارا حلیہ بتا دیا۔ اگلی صبح ابراہیم نے ایک پڑوسی سے بیل گاڑی مانگی۔ اس میں اپنی ہی کاٹی ہوئی سبزیاں لا دیں اور بازار کا رخ کیا۔ وہ وہیں جا کر رکا جہاں اس کے باپ کو سردار نے لوٹا تھا۔ کچھ دیر گزری ہی تھی کہ وہی سردار غرور بھرے انداز میں وہاں آیا۔ ابراہیم کے چہرے پر معصومیت اور نرمی دیکھ کر سردار کے دل میں خیال آیا، کل باپ کو بے وقوف بنایا تھا، آج بیٹے کو لوٹوں گا، یہ تو اس سے بھی زیادہ سادہ لگتا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور پوچھنے لگا، ارے لڑکے، اس گاڑی میں کیا ہے؟ ابراہیم نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، جناب، اس میں سبزیاں ہیں، ایسی خالص سبزیاں جو آپ نے آج تک نہیں کھائی ہوں گی۔ سردار بولا، تو بتاؤ اس پوری گاڑی کا کیا دام لگایا ہے؟ ابراہیم بولا، جناب بس ایک مٹھی بھر دینار دے دیں، سودا آپ کا۔ یہ سن کر سردار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل ہی دل میں بولا، واہ، یہ تو باپ سے بھی زیادہ نادان ہے، ایک مٹھی میں 100 دینار دے دوں گا اور گاڑی میری ہو جائے گی۔ سردار بولا، ٹھیک ہے، سودا منظور ہے، مگر پیسے میں اپنے گھر جا کر دوں گا۔ ابراہیم خاموشی سے مان گیا۔ گھر پہنچ کر سردار نے گاڑی گھر میں کھڑی کروائی، جیب سے چند دینار نکالے اور ابراہیم کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو مٹھی بھر دام اور گاڑی یہیں چھوڑ دو۔ ابراہیم نے تحمل سے جواب دیا، جناب دام تو سبزیوں کے طے ہوئے تھے، گاڑی تو میرے باپ کی ہے، مہربانی کر کے وہ مجھے واپس دے دیں۔ سردار بگڑ گیا، کیا بات کرتے ہو؟ تم نے خود کہا تھا کہ ایک مٹھی بھر دینار میں ساری گاڑی دے دوں گا، اب زبان سے پھر رہے ہو۔ ابراہیم بولا، نہیں جناب، میں وہی مانگ رہا ہوں جو کہا تھا، سبزیاں بیچی ہیں، گاڑی نہیں، گاڑی تو میرا ذریعہ معاش ہے۔
یہ سن کر سردار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ غصے میں دانت پیستے ہوئے بولا، اگر زیادہ باتیں کی تو تمہیں بھی تمہارے باپ کی طرح ذلیل کر کے نکال دوں گا۔ ابراہیم نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا، اگر ایسی بات ہے تو جناب وہ مٹھی بھر دینار لائیے۔ سردار نے جیسے ہی مٹھی آگے بڑھائی، ابراہیم نے اس کی مٹھی کو مضبوطی سے تھام لیا اور جیب سے خنجر نکالتے ہوئے بولا، سردار صاحب، میں اپنی گاڑی تو آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں، لیکن بدلے میں یہ مٹھی آپ کی لے جا رہا ہوں۔ سردار کانپنے لگا، یہ کیا گستاخی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ ابراہیم بولا، آپ نے ایک مٹھی بھر دینار کے بدلے میری پوری گاڑی ہڑپ لی تھی نا، اب یہ مٹھی میری ہے۔ خدا کے واسطے جو چاہو لے جاؤ، مگر مجھے چھوڑ دو۔ ابراہیم بولا، پہلے وہ گاڑی واپس کرو جو تم نے میرے باپ یونس سے چھینی تھی، اور اپنے محل میں 1000 دینار ماہانہ کی نوکری بھی دینی ہوگی۔ سردار کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، ہاتھ جوڑ کر بولا، ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ ابراہیم نے خنجر پیچھے کیا اور کہا، یاد رکھنا، اگر دھوکہ دیا یا نوکری سے نکالنے کی کوشش کی تو تمہاری ناک اور کان دونوں کاٹ دوں گا۔ سردار لرزتا ہوا مان گیا۔ اس نے فوراً یونس کی بیل گاڑی خالی کروائی اور ان سبزیوں کے بدلے میں 2000 دینار دیے۔ ابراہیم 2 بیل گاڑیاں لے کر اپنے گاؤں واپس پہنچا۔ ابراہیم جب 2 بیل گاڑیاں لے کر گاؤں واپس پہنچا تو یونس نے اسے دور سے آتے دیکھا۔ بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ ابراہیم نے سارا واقعہ بتایا، کس طرح اس نے سردار سے بدلہ لیا، بیل گاڑی واپس لایا اور اسے اپنے محل میں نوکری بھی دلوا دی۔ یونس نے بیٹے کی باتیں سنی تو فکرمند ہو کر بولا، بیٹا، وہ سردار بہت ظالم اور چالاک آدمی ہے، دیکھنا کہیں وہ تجھ سے بدلہ نہ لے، ہوشیار رہنا۔ ابراہیم مسکرا کر بولا، ابا جی، اگر وہ شیر ہے تو میں 100 شیر ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اگلے ہی دن ابراہیم سردار کے گھر جا پہنچا۔ سردار دل میں سوچنے لگا، میں اسے اتنا تھکاؤں گا کہ یہ خود ہی بھاگ جائے گا۔ اس نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم، جا کھیتوں میں ہل چلا اور شام کو چولہے کے لیے لکڑیاں بھی لے آنا۔ ابراہیم نے خاموشی سے سنا، مگر دن بھر ایک درخت کے نیچے آرام کرتا رہا۔ شام کو ہلکا سا لکڑیوں کا گٹھا باندھا، سر پر رکھا اور سردار کے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے گٹھا ایک طرف رکھا اور خاموشی سے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ سردار نے نوکر سے کہا، اسے 1 مٹھی چاول دے دو اور 1 چمچ دال، یہی یہاں کی تنخواہ ہے، اگر رہنا ہے تو رہو ورنہ نکل جاؤ۔ ابراہیم نے خاموشی سے چاول کھائے، پانی پیا، خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو ابراہیم کو بھوک نے سونے نہ دیا۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ آخر وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ قدموں کے بل چلتا ہوا سردار کے مویشی خانے کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک گائے کا چھوٹا سا بچہ رسی سے بندھا ہوا ہے۔ ابراہیم آہستگی سے آگے بڑھا اور اس بچے کی رسی کھول دی۔ بچہ فوراً گائے کے نیچے گیا اور تھن سے دودھ پینے لگا۔ جیسے ہی بچے نے گائے کے تھن کو منہ لگایا، گائے کے تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ ابراہیم نے موقع غنیمت جانا، بچے کو دوبارہ رسی سے باندھا اور پھر خود گائے کا سارا دودھ پی گیا۔ پھر اطمینان سے جا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو سردار دودھ نکالنے آیا۔ جب اس نے گائے کے تھن دیکھے تو بالکل خالی تھے۔ وہ حیران رہ گیا۔ جھک کر دیکھنے ہی لگا تھا کہ گائے نے زور سے لت ماری اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ یہ معمول روز کا بن گیا۔ رات کو ابراہیم بچے کو چھوڑ دیتا، گائے دودھ دیتی اور ابراہیم سارا دودھ پی لیتا۔ پھر دن بھر کام کرتا رہتا، لیکن کمزور ہونے کے بجائے پہلے سے زیادہ تندرست اور توانا نظر آنے لگا۔ سردار حیران تھا کہ یہ اتنا صحت مند کیسے ہوتا جا رہا ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کی گائے کا دودھ ابراہیم کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ کچھ دن گزرے تو سردار کی بیوی اپنے میکے چلی گئی۔
ایک مہینہ یوں ہی گزر گیا اور سردار اکیلا اور اداس رہنے لگا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر اپنی بیوی کو واپس لائے گا۔ اس نے ابراہیم کو بلایا اور کہا، ابراہیم، تم میرے ساتھ چلو، میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں۔ ابراہیم خاموشی سے تیار ہو گیا۔ ایک ہی گھوڑا تھا۔ سردار خود گھوڑے پر بیٹھ گیا اور لگام ابراہیم کے ہاتھ میں تھما دی۔ ابراہیم نے دل میں مسکرا کر سوچا، اچھا طریقہ سوچا ہے مجھ سے جان چھڑانے کا۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں راستے میں تھک کر مر جاؤں گا، مگر اگر آج اسے سبق نہ سکھایا تو میرا نام بھی ابراہیم نہیں۔ کافی دیر سفر کے بعد سردار تھک گیا۔ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر کہنے لگا، ابراہیم، گھوڑے کا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ سردار آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ کچھ دیر بعد چند دوسرے سرداروں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ ابراہیم نے وہ گھوڑا انہیں بیچ دیا اور خود ایک جھاڑی کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ جب سردار کی آنکھ کھلی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، گھوڑا غائب تھا اور ابراہیم جھاڑی کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ غصے سے چلایا، میرا گھوڑا کہاں گیا؟ ابراہیم نرمی سے بولا، سردار جی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ سردار بھڑک اٹھا، یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے کہا تھا اس کا خیال رکھنا۔ ابراہیم بولا، جی، آپ نے کہا تھا اس کا خیال رکھنا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگر وہ بھاگنے لگے تو پکڑ لینا۔ سردار لاجواب ہو گیا۔ وہ اسی کے الفاظ اپنے خلاف سن کر خاموش ہو گیا اور مجبور ہو کر ابراہیم کے ساتھ آگے بڑھا۔ سردار اور ابراہیم دوبارہ سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک اور بازار آیا۔ وہاں سردار نے 2 گھوڑے خریدے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ آگے بڑھے۔ اب وہ سردار کے سسرال کے قریب پہنچ چکے تھے، مگر اس وقت سردار کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ بھوک نے برا حال کر رکھا تھا اور سارا پیسہ گھوڑوں پر خرچ ہو چکا تھا۔ کھانے پینے کا کوئی سامان باقی نہ رہا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور بولا، ابراہیم، میرے سسرال جا کر خبر دے دو کہ ان کا داماد آ رہا ہے، وہ میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کریں گے۔ ابراہیم فوراً روانہ ہوا۔ جب وہ سردار کے سسرال پہنچا تو سردار کی ساس نے فکرمندی سے پوچھا، بیٹا، ہمارے داماد خیریت سے ہیں؟ ابراہیم نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں ماں جی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ جب وہ دونوں سسرال پہنچے تو ابراہیم نے چالاکی سے سردار کے لیے سادہ کھچڑی اور اپنے لیے خالص دودھ کی کھیر اور حلوہ پوری تیار کروا لی۔ سردار نے جب یہ دیکھا تو غصے سے سرخ ہو گیا مگر بول نہ سکا۔ رات ہوئی تو دونوں کے بستر چھت پر لگے۔ ابراہیم مزے سے سو گیا مگر سردار بھوک سے تڑپتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے ابراہیم کو جگایا اور بولا، تم تو پیٹ بھر کر سو گئے مگر مجھے بھوک لگی ہے، جان نکالنے کو ہے۔ ابراہیم نے یہ سنا تو چپ چاپ اٹھا۔ اسے ایک ترکیب سوجھی۔ چھت میں ایک پرانا سوراخ تھا جو پرانے زمانے میں اناج نیچے گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ابراہیم نے سردار کی کمر میں رسی باندھی اور بولا، سردار جی، نیچے باورچی خانے میں کھانا رکھا ہے، آپ نیچے اتر جائیں اور جی بھر کر کھا لیں۔ جب پیٹ بھر جائے تو رسی ہلا دینا، میں آپ کو واپس اوپر کھینچ لوں گا۔ سردار خوشی سے نیچے اترا اور جیسے ہی کھانے پر نظر پڑی وہ حلوہ پوری پر ایسے ٹوٹ پڑا جیسے صدیوں سے بھوکا ہو۔ جب پیٹ بھر گیا تو اس نے رسی ہلائی اور آہستہ سے آواز دی، ابراہیم، مجھے اوپر کھینچ لو۔ مگر ابراہیم تو گہری نیند سو رہا تھا۔ ادھر سردار باورچی خانے میں بیٹھا بار بار آہستہ آواز دیتا رہا، ابراہیم، مجھے اوپر کھینچ لو۔ سردار کی آوازیں باورچی خانے سے مسلسل آ رہی تھیں، ابراہیم، مجھے اوپر کھینچ لو، مجھے اوپر کھینچ لو۔ آواز آہستہ مگر بار بار آ رہی تھی۔ یہ سن کر سردار کی ساس چوک گئی۔ وہ گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور بولی، اٹھیے جی، لگتا ہے باورچی خانے میں کوئی چور گھس آیا ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے، مجھے کھینچو، مجھے کھینچو۔ سردار کے سسر فوراً اٹھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں، دامادوں اور ہمسایوں کو جمع کر لیا۔ سب کے سب ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے باورچی خانے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اندر سے پھر وہی آواز آئی، مجھے کھینچ لو ابراہیم،
مجھے کھینچ لو۔ سب لوگ دروازے کے قریب کان لگا کر سننے لگے۔ اتنے میں ابراہیم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چھت سے نیچے جھانکا اور سارا منظر دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرایا۔ پھر فوراً نیچے آیا، ایک لاٹھی اٹھائی اور خاموشی سے سب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جب سب نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ باورچی خانے میں سردار بیٹھا تھا، رسی کمر سے بندھی ہوئی اور کھانے کے برتن اس کے سامنے بکھرے ہوئے تھے۔ سب لوگ ایک دم اس پر ٹوٹ پڑے۔ کوئی لاٹھی سے مارنے لگا، کوئی گھوسے مارنے لگا، کوئی لاتیں چلا رہا تھا۔ سردار چیختا رہا، میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ آخر ابراہیم نے آواز دی، ارے لوگو، سب تو یہاں ہیں لیکن سردار صاحب کہاں ہیں؟ یہ سنتے ہی سب ٹھٹک گئے، کہنے لگے، ہاں سب تو یہاں ہیں مگر ہمارا داماد کہاں ہے؟ جب انہوں نے چادر ہٹا کر دیکھا تو سامنے وہی سردار کھڑا تھا، شرمندگی سے سر جھکائے، چہرے پر شرم اور رسوائی چھائی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر باورچی خانے میں کہکہوں کا طوفان اٹھ گیا۔ سب لوگ ہنسنے لگے اور سردار شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس کا غرور، اس کی اکڑ سب خاک میں مل گئی۔ پھر لوگوں نے اسے نئے کپڑے دیے، اس کی بیوی کو بلایا اور طنزیہ مسکراہٹوں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ سردار کے سسر نے اپنے بیٹوں، دامادوں اور ہمسایوں کو اکٹھا کیا۔ سب لوگ ہاتھوں میں لاٹھیاں اور ڈنڈے لیے باورچی خانے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اندر سے کسی کی آواز آ رہی تھی، مجھے اوپر کھینچ لو، مجھے اوپر کھینچ لو۔ سب حیران تھے، آواز کسی چور کی لگ رہی تھی۔ اتنے میں ابراہیم کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اس نے ساری صورتحال دیکھی، مسکرایا اور فوراً ایک لاٹھی اٹھا کر ان سب کے ساتھ باورچی خانے کے دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو سب اندر ٹوٹ پڑے۔ کوئی لاٹھی سے مار رہا تھا، کوئی مکوں سے، تو کوئی لاتوں سے اس شخص پر برس رہا تھا۔ سردار چیختا رہا، میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ آخرکار ابراہیم نے اونچی آواز میں کہا، ارے سب لوگ تو یہاں ہیں مگر سردار صاحب کہاں ہیں؟ یہ سن کر سب رک گئے۔ سب کے منہ سے نکلا، ارے ہاں سب تو یہاں ہیں مگر ہمارا داماد کہاں گیا؟ جب انہوں نے چادر ہٹائی تو سامنے سردار کھڑا تھا، شرمندگی سے نظیز جھکائے ہوئے۔ یہ دیکھ کر باورچی خانے میں ہنسی کا طوفان آ گیا۔ سردار شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس کا غرور اور تکبر مٹی میں مل گیا۔ سب نے اسے نئے کپڑے دیے، بیوی کو ساتھ کیا اور طنزیہ مسکراہٹوں کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار جی، آپ کو جو پہلی لاٹھی پڑی تھی وہ میں نے ماری تھی، اور جو سب سے پہلے چور چور چلایا تھا وہ بھی میں ہی تھا۔ یہ سن کر سردار کے پاؤں تلے زمین نکال گئی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، ابراہیم، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں کیا ملا اس سے؟ ابراہیم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، تم نے میرے باپ کے کپڑے اتارے، اسے ذلیل کیا، یہ اس ذلت کا بدلہ تھا۔ سردار کا سر جھک گیا۔ وہ بولا، ابراہیم، مجھے معاف کر دو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ابراہیم نے کہا، اتنی آسانی سے نہیں، میرا وعدہ تھا کہ جب تم مجھے نوکری سے نکالو گے تو اپنی ناک اور اپنے کان کاٹ کر مجھے دو گے۔ سردار ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، ابراہیم، ناک کان چھوڑ دو، جو مانگو وہ دوں گا، بس میری جان بخشی کر دو۔ ابراہیم نے کہا، بس ایک وعدہ کرو، آج کے بعد کسی غریب کا مذاق نہیں اڑاؤ گے، کسی کو دھوکے نہیں دو گے، اور ابھی کے ابھی 500 دینار میرے ہاتھ پر رکھ دو۔ سردار نے وعدہ کیا۔ 500 دینار ابراہیم کے ہاتھ پر رکھے اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ابراہیم خاموشی سے اپنے گھر واپس چلا گیا۔ سردار نے توبہ کی اور ساری زندگی کبھی کسی غریب کو دھوکے نہیں دیا، نہ کسی کی تضحیک کی۔ یوں ظالم کو سزا ملی اور صبر کرنے والے کو عزت، موقع اور عقل تینوں نصیب ہوئے۔